بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین، ایک امتی ہونے کی حیثیت سے شہنشاہ بطحا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا، آپ کے مقام و مرتبے کو پہچاننا، آپ کی مبارک حیات کے مختلف پہلوؤں کو پڑھنا، سننا اور اس کے پیغام کو سمجھنا، اس پیغام کے مطابق زندگی گزارنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ یہ ہمارا ایمانی فریضہ ہے اور شریعت کی تعلیم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام و مرتبے کو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی کو اور زندگی کے الگ الگ پہلوؤں کو پڑھا جائے، سنا جائے۔ اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ الگ الگ سیشنز میں، الگ الگ نشستوں میں، الگ الگ ویڈیوز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی کے الگ الگ پہلوؤں کا تذکرہ کیا جائے۔ سب سے پہلی بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جہاں تذکرہ ہوتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک حیات کا، نبوت کا، ولادت کا جہاں تذکرہ ہوتا ہے، وہاں سب سے پہلی بات یہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے، یہ نظر میں رکھنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں جس اہتمام کے ساتھ، جس شان کے ساتھ، جس انتظام کے ساتھ اور جیسی تیاریوں کے ساتھ بھیجا گیا ہے، 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں سے کسی پیغمبر کے لیے اللہ رب العزت نے ایسا انتظام نہیں کیا۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان ہے، آپ کا مقام و مرتبہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے، پیدا ہونے سے پہلے، بلکہ میں کہوں کہ اس کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے، اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس دنیا میں بھیجے جانے کا تذکرہ فرمایا۔ اور صرف تذکرہ نہیں کیا، تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو جمع کر کے عہد لیا اس بات کا کہ تمہیں جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا ہے، ان کے لیے ماحول بنانا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا ساری کائنات کی مخلوقات سے، سارے انسانوں سے، ایسے ہی اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کا اقرار لیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ
ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ، تمہیں نبوت دی جائے گی، تمہیں رسالت دی جائے گی، تمہیں پیغمبری دی جائے گی، لیکن تمہارا کام یہ ہوگا کہ سب سے آخر میں جو نبی جو پیغمبر آئیں گے ان کا تم تذکرہ کرو گے، ان پر تم ایمان لاؤ گے، ان کی تم مدد کرو گے، ان کے لیے ماحول بناؤ گے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی بہت بڑا جلسہ ہے، بڑا سیمینار ہے، بڑی کانفرنس ہے، بہت سارے خطباء کو، بہت سارے لیکچررز کو، بہت سارے مقررین کو بلا لیا گیا، اور اس میں ایک مقرر خاص ہے، مہمان خصوصی ہے، چیف گیسٹ ہے، صدر ہے وہ۔ ہر آنے والا مقرر، ہر آنے والا خطیب ڈائس پہ آ کے کھڑا ہوتا ہے، 2-4 منٹ بات کرتا ہے اور بولتا یہ ہے کہ اصل جو ہیں وہ آخری میں آنے والے خطیب ہیں، اصل بات تو ان کی ہے، میں تو ان کے لیے ماحول بنا رہا ہوں، اصل وہ جو مہمان خصوصی ہے ہم بھی انہی کی بات سننے کے لیے آئے۔ تو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے آ کے آخری نبی میرے اور آپ کے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ماحول بنایا۔ تمام کتابوں میں تذکرہ موجود ہے، تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی، آپ کی خوبیاں بیان کی، آپ کے اس دنیا میں آنے کا تذکرہ فرمایا۔ قرآن کریم میں تو یہ بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے بشارت دی، خوشخبری سنائی، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ لیکن تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا، ان کے اس دنیا میں آنے کی بشارت سنائی۔ قرآن میں کہا گیا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، تورات میں تذکرہ کیا گیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خوبیوں کا، آپ کے کمالات کا، آپ کی شان کا، آپ کے مقام و مرتبے کا، تفصیل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ذکر کی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں تک کہا گیا کہ مولدہ بمکہ ومہجرہ بمدینہ، کہ وہ پیدا ہوں گے مکۃ المکرمہ میں اور ہجرت کریں گے مدینۃ المنورہ کی طرف، ان کے دونوں کاندھوں کے درمیان عام لوگوں سے زیادہ فاصلہ ہوگا، ایک نبوت کی علامت ان کے دونوں کاندھوں کے درمیان ہوگی، لیس بفظ ولا غلیظ ولا خصاب فی الاسواق، وہ بہت زیادہ سخت مزاج نہیں ہوں گے، جھگڑالو نہیں ہوں گے، نرم مزاج ہوں گے، بازار میں چیخ پکار نہیں کریں گے، لوگ ان کے ساتھ برا برتاؤ کریں گے تو وہ نرمی کا معاملہ کریں گے، ولا يدفع بالسیئۃ ولا يدفع السیئۃ بالسیئۃ، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے، بل یعفو ویغفر، معاف کر دیں گے، درگزر کریں گے۔ ایک ایک صفات، ایک ایک صفت کا تذکرہ کیا گیا۔ وہ جو بدل دی گئی ہے تورات، اس میں بھی بہت ساری صفات کا تذکرہ موجود ہے، اس میں بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا حلیہ موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جانے والی امت کا تذکرہ موجود ہے کہ اس امت کا لقب حمادون ہوگا، بہت زیادہ اللہ کی تعریف یہ امت کرنے والی ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے، اس دنیا میں بعثت سے پہلے، اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ماحول بنایا، انتظام کیا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے کیا گیا انتظام ہے، اتفاق نہیں ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے یہ تذکرہ کیا۔ تاریخ کی کتابیں پڑھیے، تاریخ عالم، تاریخ عرب، تاریخ اسلام،
تمام کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانے والے پیدا ہو گئے۔ کیا کمال ہے، کیا خوبی ہے۔ یہ تو ہوتا ہے نا کہ کوئی نبی اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، کچھ لوگ ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں، کچھ لوگ ایمان نہیں لاتے، یہ تو ہم سنتے ہیں۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا شہنشاہ بطحہ تاجدار مدینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شان اللہ رب العزت نے عطا فرمائی کہ آپ اس دنیا میں ابھی مبعوث نہیں ہوئے، پیدا بھی نہیں ہوئے، نبوت ملنا تو دور کی بات ہے، پیدا بھی نہیں ہوئے۔ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو پیدا کر دیا جنہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانے کا ارادہ ظاہر فرمایا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا گیا کہ یمن کا ایک بادشاہ تھا تبا، یمن کے بادشاہوں کا لقب تھا تبا، تو وہ اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، اپنے سپاہیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی ان بستیوں سے، ان علاقوں سے گزر رہا تھا۔ جو علماء ساتھ میں تھے انہوں نے بتایا کہ یہاں کے جو آثار ہیں، جو یہاں نشانیاں نظر آ رہی ہیں، یہ جو مقام نظر آ رہا ہے، اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہاں وہ آخری نبی آنے والے ہیں جن کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، جن کے بارے میں ہم نے سنا ہے۔ اس کو وہ باتیں سنائی گئیں، وہ نشانیاں بتائی گئیں۔ اس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نام ایک خط لکھا، شاہی فرما، اور یہ کہا کہ یہ خط محفوظ رکھنا، یہ شاہی فرمان محفوظ رکھنا، اور جس دور میں وہ آخری نبی آئیں اس آخری نبی کو میری طرف سے یہ پیغام پہنچا دیں۔ اس نے لکھا اس خط میں کہ میرا ارادہ تو یہ ہے کہ میں آپ پر ایمان لاؤں، اگر میرے جیتے جی آپ اس دنیا میں مبعوث ہو گئے، آپ کو اللہ رب العزت نے نبوت عطا کر دی، تو سب سے پہلے میں آپ پر ایمان لاؤں گا، اور صرف ایمان نہیں لاؤں گا، میں آپ کا مددگار بن کے کھڑا ہوں گا، میں آپ کا وزیر بنوں گا، میں آپ کا سپاہی بنوں گا۔ یہ شان آپ علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور اگر آپ میرے جیتے جی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، میری گزارش ہے، میری درخواست ہے کہ آپ قیامت کے دن میرے حق میں سفارش فرمائیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانے والے پیدا ہو گئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نشانیاں بتانے والے پیدا ہو گئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کو، آپ کے مقام و مرتبے کو پہچاننے والے پیدا ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، لیکن آپ کو جاننے والے، آپ کے مقام و مرتبے کو پہچاننے والے اس دنیا میں موجود ہیں۔ مقوقس مصر کے پاس، تبع یمن کے پاس، شہنشاہوں کے پاس، بادشاہوں کے پاس، راہبوں کے پاس ایسی تصویریں، ایسی پروفائلز موجود تھیں جن کو دیکھ کر یہ بولا جاتا تھا کہ جو آخری نبی ہیں وہ ایسے ہوں گے۔ جو کمالات، جو صفات، جو حلیہ مبارک انہوں نے پڑھا تھا کتابوں میں، جو حضرت دانیال بنی اسرائیل کے پیغمبر نے بتایا تھا، اس کو سامنے رکھ کر کچھ لوگوں نے امیجن کر لیا تھا، کچھ تصویریں بنا لی تھیں، ایک پروفائل بنا لی گئی تھی کہ جو آخری نبی ہوں گے وہ ایسے ہوں گے۔ تاریخ گواہی دیتی ہے اس بات کی۔ حضرت جبیر ابن مطعم ایک صحابی ہیں، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں گیا تھا ایک راہب کے پاس، اس نے مجھے اپنے کمرے کے اندر لے جا کے کچھ تصویریں بتائیں اور کہا کہ دیکھو کیا یہی وہ نبی ہیں جو مکۃ المکرمہ میں آئے؟ پتہ نہیں اس کے پاس کب سے وہ تصویر رکھی ہوئی تھی۔ حضرت جبیر نے اقرار کیا کہ ہاں، ہادی صورت محمد۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جاننے والے، پہچاننے والے، آپ کے مقام و مرتبے کو بتانے والے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں پیدا فرما دیے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجے جانے کی تیاریاں ہیں۔ وہ جو تبع یمن کے بارے میں ہم نے سنا، وہ 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، انتظام ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ ایسے بہت سارے واقعات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر ہم جانیں گے، سمجھیں گے، پڑھیں گے، پتہ چلے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کس شان سے اور کیسی زبردست تیاریوں کے ساتھ اور کیسا ماحول بنا کے اس دنیا میں بھیجا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ رب العزت نے آپ کو بھیجنے کا انتظام کر دیا تھا۔ آپ کے سلسلے میں بشارتیں سنانی گئی تھیں، خوشخبریاں بتا دی گئی تھیں، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے آپ کا تذکرہ کر دیا تھا۔ تمام آسمانی کتابوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا، کمالات کا، خوبیوں کا، آپ کی سیرت کا اور آپ کے حلیہ مبارک کا تذکرہ اللہ پاک نے کر دیا۔ اگلی ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ رب العزت نے کس خاندان میں اور کیسے ماحول میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمائے۔ سنتے رہیں، زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی، سننے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں